السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، کیا ہے طالبان اور دارالعلوم دیوبند کا رشتہ؟ افغانستان کے طالبانی وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ ہند ایک بڑی خبر تو تھی، لیکن اس کی کوکھ سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی جس نے ملک بھر میں زبردست ہلچل پیدا کی، بلکہ ملک کے سب سے بڑے اسلامی تعلیمی مرکز دارالعلوم دیوبند کو سرخیوں میں لا دیا۔ جب افغان وزیر خارجہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس تاریخی اور عظیم اسلامی درسگاہ پہنچ گئے جو خبروں کی خبر بن گئی، ہر کوئی دیوبندی سوچ اور فکر کو کریدنے میں جٹ گیا کہ آخر کیا ہے دیوبند، کیا ہے دیوبندی سوچ اور کیا ہے دیوبندی نظریات، کیا ہے طالبان سے اس سوچ کا تعلق۔ دراصل یہ ایک طویل تاریخ ہے جس کے متعدد پہلو ہیں اور مختلف نظریے دعوے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانوی قبضے کے خلاف 1857 کی بغاوت کے 10 سال بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی مدرسے کے قیام کے پیچھے تھے۔ ان کا مقصد نوجوان مسلمانوں کو اسلام کے ایک سخت، باقاعدہ اور خالص نظریے سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ دیوبندی سوچ کا مرکزی مقصد انگریزوں کے خلاف ایک تحریک کے طور پر مسلمانوں کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ غدر کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی و معاشی زوال کے نتیجے میں ان کے اخلاق، ثقافت، مذہب اور معاشرت پر بھی گہرے اور منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ حالات اس قدر نازک ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا قومی وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ایک جانب دہلی کے سقوط کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، دوسری جانب انہیں مذہب سے دور کرنے کے لیے سازشی اور منفی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر لازم تھا کہ مسلمانوں کو شریعت کے بنیادی اصولوں سے باخبر رکھا جائے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کے نظریات اور تحریک سے متاثر چند علماء نے بر صغیر میں دینی مدارس قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ضلع سہارنپور کے قصبے نانوتا کے محمد قاسم نانوتوی، فضل الرحمن عثمانی، سید محمد عابد دیوبندی اور دیگر حضرات نے قائم کیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے 30 مئی 1866 عیسوی مطابق 15 محرم الحرام 1283 عیسوی کو دیوبند کی ایک چھوٹی مسجد چھتہ میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس نیک اقدام میں مولانا محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد مولوی فضل الرحمن صاحب نے بھرپور تعاون کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتہ کے انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ اور ایک طالب علم کی محض نشست سے ہوا۔ افغانستان اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان تعلق کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طالبان کے مذہبی عقائد کی ابتدا اور اس نظریے کی جڑیں دیوبندی سوچ میں پیوستہ ہے، لیکن یہ آزادی سے قبل تک تھا۔ آزادی یا تقسیم ملک کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا عبدالحق نے دارالعلوم دیوبند کے اصولوں کے مطابق دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے 1947 سے قبل دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے سمیع الحق کو بابائے طالبان کہا جاتا ہے، جبکہ دارالعلوم حقانیہ نے طالبان کے کمانڈرز اور رہنماؤں کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان آج بھی ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی جانب احترام سے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال ہی دارالعلوم دیوبند کے روح رواں مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ طالبان خود کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن طالبان میں سے 99% نے کبھی دیوبند کا دورہ تک نہیں کیا۔ ان کا کسی کا غلام نہ بننے کا تصور ایک دیوبندی عالم سے آیا تھا جو پاکستان اور افغانستان گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا ارشد مدنی کی بات سے بہت سے دانشور اور علماء اتفاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہے۔ طالبان کی سوچ اصل دیوبندی تحریک سے 20ویں صدی کے آخری دور میں منحرف ہو گئی تھی۔ ٹھیک ٹینک وویکانندا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی سومیا اوستھی، جو کہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہے، اپنے ایک انٹرویو میں وضاحت کر چکی ہے کہ ہندوستانی دیوبندی فکر قدیم اور اعلیٰ ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں موجود دیوبندی سوچ نہیں ہے۔ طالبان ہندوستان کے دیوبندی نظریے کے اصل اصولوں سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ اس میں وہابی اثرات شامل ہیں۔ مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ دراصل ایران میں 1979 کہ ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب اس بات سے فکر مند تھا کہ مسلم دنیا پر شیعہ طاقت ایران کا اثر پڑ جائے گا، اس لیے سعودی عرب نے پاکستان کو فنڈ مہیا کیا تھا
تاکہ وہ اپنی افغانی سرحد پر یہ مدارس چلائے، جس کے سبب آہستہ آہستہ وہابی ثقافت دیوبندی اسلام میں داخل ہونے لگی۔ وقت کے ساتھ دیوبندی اسلام کی مختلف شاخیں ان ممالک کی مختلف سیاسی حالات سے متاثر ہوئی جہاں وہ فروغ پاتی رہی، لیکن اصل دیوبندی شاخ جو ہندوستان کے دیوبند میں 150 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد پرامن ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس تاریخ کے متعلق کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔